السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جن کے بیان کا آج کا ٹاپک ہے کہ شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کن کن چیزوں سے نوازا کرتا ہے اور شب قدر کی اصل رات کون سی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگ پورا سماعت فرمائیں۔ بڑا احسان اور بڑا کرم ہے، اللہ نے اس مبارک رات میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو بھائی جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، پیچھے شور نہ کرے، اس لیے کہ بڑی رات ہے۔ اس رات میں یہ گناہ ہمارے ذمے نہ آئے کہ ہم نے اللہ کے گھر میں شور کیا، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں آواز اٹھانا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اللہ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر میرے دوستو، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ میں خود چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہمارا ہر بھائی اپنے اپنے اعتبار سے عبادت میں لگے، کوئی نفل نماز پڑھے، کوئی دعا کرے، کوئی تلاوت کرے، کوئی ذکر کرے۔ میں خود چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے اکیلے ہو کر اپنے اللہ کو راضی کرے، اس لیے کہ جیسے آپ کو بتایا آج کی رات بڑی پیاری رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ شب قدر اگر ہوتی ہے تو 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اتنے بڑے صحابی کا قسم کھانا یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے، اور ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آج کی رات کو بڑی رات بنا ہی دے۔ ہاں، لیکن میرے دوستو، یہ بڑی رات کو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں۔ بھائی کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کی فرض نمازیں باقی ہوگی۔ میں 15 سال کی عمر سے بالغ ہوا، آج 40 سال کی عمر ہو گئی، 45 سال کی عمر ہو گئی، کتنی فرض نمازیں ہماری چھٹی ہوگی۔ تو آج کی رات کو وہ غنیمت سمجھے، اپنی فرض نمازوں کی قضا کرے۔ بھائی فجر کی قضا کرے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، وتر کی، ان تمام نمازوں کی قضا کرے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ہم نفل نمازیں پڑھیں اور صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، ذکر کرے، تلاوت کرے۔ آج کی رات کو اتنا غنیمت سمجھے۔ میرے دوستو، دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا جوان راستے پر سڑک پر گھومتا ہے۔ سڑک پر گھومنے سے کیا فائدہ؟ سڑک پر تو پوری زندگی گھوما ہے۔ آج کی رات کو اللہ نے مسجد میں بٹھایا، اگر آج کی رات بھی سڑک پر گھومے گا تو پھر دوسری راتوں میں اور آج کی رات میں فرق کیا رہے گا؟ اس لیے بہت زیادہ ضرورت اس بات کی، یہ جوس پینا اور سینڈوچ کھانے کے لیے سڑک پر کھڑے ہونا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، غیبت کرنا۔ ارے میرے دوستو، اتنی بڑی رات میں ہم غیبت کرتے، حالانکہ یہ رات تو ایسی ہے کہ چھوٹی نیکی کرے گا اللہ کے دربار میں بڑی نیکی، اگر چھوٹا گناہ کرے گا تو اللہ کے دربار میں بڑا گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے بھائی پہلے ارادہ کرو کہ ہم چاہے گھر میں چاہے مسجد میں بھائی عبادت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ارے کہو نا زور سے انشاءاللہ، ہم سب عبادت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنی فرض نمازیں پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ آج جتنی بھی ضرورت ہو سب اللہ کے سامنے رکھ دو، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میں اللہ پہلے آسمان پر آتا اور اللہ خود پکارتا، اے میرے بندے جو ضرورت ہو مانگ لے، آج میری عزت جلال کی قسم تیری ہر ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ تو بھائی آج کی رات تو بہت غنیمت ہے، اسے ادھر ادھر کی غیبت کرنا، خاص کر کے میری ماں بہنوں کو کہوں گا ادھر ادھر کی باتیں کرنا، بھائی کیا ضرورت اس بات کی؟ یہ آج کی رات ملی، معلوم نہیں آئندہ رمضان کسی کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہمارے بہت سے بھائی ہم کو برابر یاد ہے جو گزشتہ رات میں ہمارے ساتھ میں تھے، ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ میں تھا، آج وہ اپنی قبر میں پہنچ گئے، ان کو ہمارا حال معلوم نہیں، ہم کو ان کا حال معلوم نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بہت غنیمت کے ساتھ سب سے پہلے ہم تھوڑی دیر سب مل کر اللہ کا ذکر کریں، جیسا ہم ہر وقت کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا کر میرے دوستو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، میری زبان پر آئے اللہ تو آپ کی زبان پر بھی، اگر زور سے کہو میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر۔ اور میرے دوستو، یہ ابھی آج کھل کر ایک بات بتاؤں میرے دوستو، یہ اللہ کہنا اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے؟ بھائی اللہ کہنا کتنا بڑا فائدہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک گنہگار اللہ کے سامنے ہوگا۔ بھائی قیامت میں ایک گنہگار اللہ کے سامنے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تیرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے بندے تیرے پاس کچھ بھی نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں، بندے جا تو جہنم میں چلا جا۔
تو وہ بندہ بیچارہ کانپ جائے گا، تڑپ جائے گا، لیکن آخر میں اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے میرے بندے یاد ہے تجھے یاد ہے ایک مرتبہ بڑے پیار سے تو نے میرا نام لیا تھا اللہ، آج اسی نام کے صدقے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو میرے دوستو آج کی رات تو ویسے بھی بہت بڑی رات ہے، بھائی سب پیار سے میری زبان پر اللہ، تو آپ کی زبان پر بھی اور پیار سے کہو میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر اور پیار سے کہو آپ کی زبان پر الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ الاول هو اللہ والآخر هو اللہ والظاہر هو اللہ والباطن هو اللہ قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله لا خالق ولا مالك إلا الله ولا ناصر ولا رازق إلا الله ولا معبود ولا مطلوب إلا الله ولا واجد ولا ماجد الا اللہ سب ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 میرے پیارے دوستو ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم سب مل کر پیارے نبی کا ذکر کریں، کہو صلی اللہ۔ میرے دوستو پیارے نبی کا ذکر کرنے سے پہلے نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھانا ضروری ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، آپ صرف سبحان اللہ کہنا، تو کیا کہو گے؟ تاکہ پیارے نبی کی عظمت اور پیارے نبی کی شان ہمارے دل میں بس جائے۔ میرے دوستو قسم خدا کی، میرے ہر جملے پر آپ سبحان اللہ کہنا۔ قسم خدا کی ہمارے پیارے نبی وہ نبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار کہ اللہ نے اپنا عرش بنایا تو عرش کے پائے پر محمد لکھوا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیار کہ اللہ نے جب 7 آسمان بنائے تو ہر آسمان پر محمد لکھوا دیا۔
اللہ کو اتنا پیار کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جنت کے ہر دیوار پر محمد لکھوا دیا. اللہ کو اتنا پیار کہ جنت کے جب درخت بنے، اتنے درخت بنے، لیکن اللہ کو اتنا پیار آیا کہ صرف درخت نہیں، درخت کے ہر پتے پر محمد لکھوا دیا. اور اللہ کو اتنا پیار آیا، معلوم نہیں اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے، کوئی نہیں جانتا اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے، لیکن قسم خدا کی اللہ نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہر فرشتے کی پیشانی پر محمد لکھ دیا. اللہ کو اتنا پیار آیا، معلوم نہیں اللہ نے کتنی حوروں کو پیدا کیا ہوگا، لیکن قسم خدا کی ہر حور کو پیدا کیا اور ہر حور کے گلے پر محمد لکھ دیا. میرے دوستو، ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے ایک درخت بنایا جس درخت کا نام ہے سدرۃ المنتہا، اور اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس درخت تک کوئی نہیں پہنچا، صرف ہمارے نبی پہنچے. اور جب ہمارے نبی پہنچے تو ہمارے نبی فرماتے کہ درخت کے نیچے سے لے کر درخت کے اوپر تک میں نے دیکھا، ہر جگہ مجھے محمد لکھا ہوا نظر آیا. میرے دوستو، اللہ کو پیارے نبی سے اتنا پیار کہ اللہ نے اذان کو فرض کیا، ہر نماز سے پہلے اذان ہوگی، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا اگر اذان میں میرا نام ہوگا تو میرے نام کے ساتھ محمد کا بھی نام ہوگا. میرے دوستو، نماز کو اللہ نے فرض کیا، نماز میں جہاں اللہ کا نام آتا ہے، جہاں ہم کہتے ہیں تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں کہنا پڑتا اشہد ان محمد رسول اللہ. نماز میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام رکھ دیا. بلکہ میرے دوستو، بہت ساری باتیں، آخر میں صرف اتنا کہہ دوں کہ ہمارے پیارے نبی وہ نبی ہے. بھائی سب سمجھنا، ہمارے پیارے نبی وہ نبی ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میرے پیارے نبی، اے میرے راج دلارے، اے آقا مدنی، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میرے پیارے حبیب قیامت تک جہاں جہاں میرا نام ہوگا، قسم خدا کی میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام کر دیا جائے گا. خیر میرے دوستو، یہ آج بڑی پیاری رات ہے، اس لیے اس پیاری رات میں ایک بہت قیمتی بات آپ کے سامنے کرنے آیا ہوں. میرے دوستو، میں تو کہتا ہوں آج کی رات جو ہے وہ مغفرت کی رات ہے. بھائی آج کی رات مغفرت کی رات، آج تو ایک ہی کام کرنا، بھائی آج کی رات تو ایک ہی کام کرنا، بھائی مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، اکیلے بیٹھ کر ہم دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کے سامنے جتنا رو سکے آج رو لیں. آج اللہ کے سامنے جتنا رونا ہو رو لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب یہ بڑی رات آ جاتی ہے اور کوئی رونے والا روتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے سب سے پہلے میں جبرائیل کو بھیجتا ہوں اور جبرائیل کو کہتا ہوں آج کچھ مت کرنا، جو میرا بندہ روتا ہے اس کی پیشانی پر بوسہ دے اور اس کی ملاقات کر لے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل اس کا نام مجھ تک پہنچا دے، جب اس کا نام میرے پاس آئے گا اللہ فرماتے میں لکھ دوں گا کہ میں نے اس بندے کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے. تو میرے دوستو، آج کی رات تو بڑی مغفرت کی رات ہے، بڑی پیاری رات ہے. اسی لیے میں آپ سے کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آج یہ طے کر لے، یہ کلمہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ، بالکل یقین کے ساتھ کلمہ پڑھے کہ اللہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ تیری ذات ہے. ارے کہو نا، بے شک جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے میرے دوستو، جب عقیدے میں گڑبڑ ہوگی نا، بھائی عقیدے میں گڑبڑ ہوگی نا تو معاف کرنا، اللہ دعا بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ روزہ بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ تراویح بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ نماز بھی قبول نہیں کرے گا. ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کسی سے کچھ ہوتا نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اگر وہ عزت کا فیصلہ کر دے تو کوئی ہم کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ذلیل ہونے کا فیصلہ کرے تو قسم خدا کی کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا. بھائی کرنے والا کون؟ اور میرے دوستو، اسی توحید کو ثابت کرنے کے لیے بہت لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی کہ نہیں اٹھائی. آج میرے دوستو عجیب و غریب معاملہ، آج اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی اور ملک میں ہوتا ہو، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہوتا ہو، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، کہیں مسلمان کو مارا گیا، کہیں پیٹا گیا، ہم لوگوں نے ہمیشہ انگلی اٹھائی. کیا انگلی اٹھائی؟ کہ فلاں کے پاس طاقت ہے اس نے ایسا کیا، فلاں کے پاس ہتھیار ہے اس نے ایسا کیا، فلاں کے پاس وہ مشینری ہے اس نے ایسا کیا. ارے میرے دوستو، جس کے پاس طاقت ہے یقین کے ساتھ بتاؤ اس کو طاقت کس نے دی ہے؟ جس کے پاس مشینری ہے، کوئی سپر پاور ہے، اس کو کس نے بنایا؟ اور وہ اللہ کس کا ہے؟ ارے کہو نا ہمارا ہے. بھائی وہ اللہ کس کا ہے؟ کہاں جو ان کو طاقت دیتا ہے، جو ان کو مشینری دیتا ہے، جو ان کو ہتھیار دیتا ہے، جو ان کو پولیس دیتا ہے، جو ان کو مال دیتا ہے، جو ان کو ڈالر دیتا ہے، وہ اللہ جو ان کو دیتا ہے، قسم خدا کی وہ اللہ تو ہمارا ہے. بھائی وہ اللہ تو، لیکن آج جو حالات ہم پر آ رہے ہیں
اللہ بتانا چاہتا ہے بندہ میں تجھ سے ناراض ہو چکا ہوں. بھائی اللہ بتانا چاہتے بندہ میں تجھ سے ناراض ہو چکا، ورنہ اللہ نے تو کلام پاک میں فیصلہ کر دیا کہ میں کسی اور کا نہیں. اے بندہ جب تو مجھے پکارے گا تو میں بھی تیرا بن کے رہوں گا. کہو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا جب تو مجھے پکارے گا تو میں بھی تیرا بن کے رہوں گا. اللہ نے پارہ نمبر 26 میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا. اس کا ترجمہ دیکھنے جیسا. اللہ کیا فرماتے؟ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا. اللہ فرماتے بندہ تیرا کام ایمان لانا، تو ایمان لے آ، پھر تو میرا بن جائے گا اور میں تیرا بن جاؤ. لیکن میرے دوستو اب جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اب تک ہم اللہ کے بنے نہیں اور اللہ ہمارا بنا نہیں. اس لیے آج کی رات اس کی کوشش کرے میرے دوستو، دعا مانگے، اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ کے سامنے ذکر کرے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے. میرے دوستو صحیح بات ہے، ہم نے ایمان اور اسلام کے واسطے تکلیف اٹھائی. کہو نا بھائی ہم نے ایمان کے واسطے تکلیف ہم کو اتنا کہا جاتا بھائی اللہ کے واسطے یہ جو نفس ہے نا اس کو مار دے. بھائی اللہ کے واسطے یہ جو نفس ہے، بھائی آج کون ہے؟ ہر ایک کا نفس کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا. ہم اپنے آپ سے کہے کہ تو کہتا نماز نہیں پڑھنا، میرا رسول کہتا نماز پڑھنا میں پڑھوں گا. ارے بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ نفس کہتا، یہ اندر کا ہمارا دل کہتا، یہ نفس کہتا چہرے پر داڑھی مت رکھنا، اس سے تیرا چہرہ خراب معلوم ہوگا. ہم کہے کہ تو کہتا چہرہ خراب معلوم ہوگا، لیکن میرے نبی نے فرمایا جو چہرہ میری طرح ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا. ارے بھائی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو میرے دوستو جیسے حضرت موسیٰ نے اتنی بڑی تکلیف اٹھائی، ہم اتنا تو کر سکتے نا بھائی. ارے بھائی اتنا تو کر سکتے نا. آج بڑی رات ہے، آج اللہ سے توبہ کر کے وعدہ پکا کر لے، اللہ اب سے میری 5 نمازیں برابر پڑھوں گا، اب میری نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ میں روزانہ قرآن پڑھوں گا، اے اللہ میں روزانہ ذکر کروں گا، اے اللہ میں لوگوں کا حق ادا کروں گا، اللہ میرے چہرے پر تیرے پیارے نبی کا چہرہ ہوگا. اور میرے دوستوں میں تو صحیح کہتا، قسم کھا کر کہتا آج بڑی رات ہے، ایک مرتبہ نبی کا چہرہ بنا لو. حالات دنیا میں کچھ بھی آئے، لیکن قسم خدا کی پیارے نبی قیامت کے میدان میں کہیں گے تو میری صورت لے کر آیا، جا آج میں نے تیرے واسطے اللہ کے سامنے شفاعت مانگی اور اللہ بغیر حساب کتاب کے تجھے جنت نصیب کرے گا. میرے دوستو اس میں کوئی شک نہیں، پیارے نبی کی صورت سے بڑھ کر کوئی صورت ہو سکتی؟ ارے بھائی کہو نا پیارے نبی کی صورت سے بڑھ کر کوئی صورت ہو سکتی؟ ہمارے پیارے نبی کا مقام، ہمارے پیارے نبی کا درجہ، اللہ اکبر. تو میرے دوستو آج بڑی رات میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے توبہ کرنا. بھائی کریں گے نا انشاءاللہ؟ میرے بھائی کریں گے نا توبہ انشاءاللہ؟ میرے دوستو ایک توبہ پر ایک واقعہ بتاؤں، ایسا واقعہ جو دل کو ہلا دینے والا واقعہ. میرے دوستو شاید آپ نے کبھی سنا نہ سنا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، اس واقعے کے بعد ہم بھی دل سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. ہاں میرے دوستو دیکھو بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے، بھائی ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے. سننا کون سے صحابی؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. حضرت عمر روتے روتے آئے، یہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے ابو بکر کو روتا ہوا بہت سی مرتبہ دیکھا، لیکن عمر کو روتا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج بڑا جلالی مزاج تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے کہ عمر دن دہاڑے میرے گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. کہا عمر کیا معاملہ ہو گیا؟ بیمار ہو؟ تمہاری بیوی بیمار ہے؟ تمہارے بچے بیمار ہے؟ کیا ہوا عمر؟ اس طریقے سے جیسا کوئی بچہ روتا اس طرح تم روتے روتے میرے پاس کیوں آئے؟ ہمارے پیارے نبی کو بڑا تعجب ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں روتا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ لا ادری لما اب کی، مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں روتا، لیکن آپ کے دروازے پر ایک صحابی رو رہے ہیں، وہ ایسا رو رہے ایسا رو رہے کہ قسم خدا کی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا ہوں. بھائی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا، ورنہ میں کیوں روتا مجھے نہیں معلوم. نہ مجھے کوئی تکلیف، نہ میری بیوی کو، نہ میرے بچے کو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن اللہ کے رسول وہ تمہارے دروازے پر ایک صحابی رو رہے اور وہ ایسا رو رہے کہ ایسا رونا میں نے کبھی نہیں دیکھا. ان کا رونا دیکھ کر میں آپ کے دروازے پر آ گیا. میرے دوستوں بتاؤ وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے؟ ارے وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے کون رو رہے ہیں؟
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए, फरमाया उमर बुलाओ, उनको बुलाओ। हजरत उमर गए। मेरे दोस्तों, जैसे दरवाजा खुला वो सहाबी आए, जैसा कोई दीवाना हो, उनके बाल बिखरे हुए, उनका कपड़ा फटा हुआ, कभी इधर गिर जाए कभी उधर गिर जाए, लड़खड़ाते आए। मेरे दोस्तों, वो सहाबी कैसे प्यारे आए और हमारे प्यारे नबी के सामने बैठ गए और क्या कहा, अजनबतु ज़ंबन कसीरा, अजनबतु ज़ंबन कसीरा। ए प्यारे नबी, बहुत बड़ा गुनाह कर चुका मैं, बहुत बड़ा गुनाह कर चुका मैं, बहुत बड़ा गुनाह कर चुका मैं। हमारे प्यारे नबी भी रो पड़े, हजरत उमर भी रो पड़े। भाई हजरत उमर तो रो ही रहे थे, हमारे प्यारे भी नबी भी रोने लगे। हमारे नबी ने बड़े प्यार से उनके सर पर हाथ रखा, बाल बिखरे हुए, कहा ए भाई बता कौन सा गुनाह करके आया कि इतना रो रहा है, कौन सा गुनाह करके आया इतना रो रहा। वो सहाबी थे और लिखा है कि मदीने के रहने वाले अंसारी सहाबी, और हमारे नबी उनको पहचानते, हदीस में उनका नाम नहीं मिलता, बस इतना मिलता अंसारी सहाबी। बस वो रोने लगे। हमारे प्यारे नबी बार बार उनके सर पर हाथ रखते और पूछते, भाई बता कौन सा गुनाह किया। कहा अल्लाह के रसूल आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत बड़ा गुनाह करके आया, आप अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। बहुत बड़ा गुनाह करके आया, आप अल्लाह से माफी मांगो, और आप मांगोगे तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा, बाकी मैं गुनाह बताने वाला नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बहुत देर हो गई, वो गुनाह नहीं बताता। जो हमारे नबी ने पूछा, अच्छा ये बता तेरा गुनाह इतना बड़ा है कि अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता, तेरा गुनाह इतना बड़ा है कि तू बताता नहीं कि अल्लाह भी माफ न करे। कहा कि प्यारे नबी आप मुझे मत पूछो, बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन अल्लाह मुझे माफ करेगा, लेकिन मैं कहूंगा तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, उमर कहेंगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, आप कह दो अल्लाह भी माफ कर देगा, आप कह दो अल्लाह भी माफ करेगा, इसीलिए आपके दरवाजे पर आया। हमारे प्यारे नबी ने पूछा, नहीं पहले बता कौन सा गुनाह किया। मेरे दोस्तों, वो सहाबी बहुत देर तक रोए। अब रोते रोते जो उन्होंने गुनाह बताया, अजीब व गरीब गुनाह, क्या कहा उन्होंने, कहा कुन्तु नब्बाशा, कहा मेरा काम कफन चोरी करने का है। मैं क्या काम करता हूँ, कफन चोरी करें। मुझे जब भी मालूम होता है कि किसी का इंतकाल हुआ, मैं रात को कब्रिस्तान जाता हूँ, कब्र को खोदता हूँ, और कब्र खोदने के बाद मैयत के ऊपर से वो कफन खींच लेता हूँ और फिर कफन को मार्केट में बेच देता हूँ, और इस तरह मैं गुजारा करता हूँ। तो मैं चोर हूँ। दुनिया वाले और भी चोर होंगे, लेकिन वो लोग किसी और का, वो जिंदों का कपड़ा चोरी करते हैं, और मैं मुर्दों का कपड़ा चोरी करता। अल्लाह के रसूल, मैं कफन चोर हूँ। और फिर क्या कहा कि आपको मालूम होगा 3 दिन पहले एक लड़की का इंतकाल हुआ। अब वो वाकया बता रहे, 3 दिन पहले एक लड़की का इंतकाल हुआ और आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। उन्होंने कहा आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई थी और उस लड़की को दफन किया गया। मैं भी दफन करने के वक्त वहां मौजूद था, और मैं इसलिए मौजूद था ताकि मैं देख लूं कि रात को मुझे कफन चोरी करने में आसानी हो। चुनांचे तुम सब लोग दफन करके चले गए, मैं तो रात को वहां पर पहुंचा और अपनी आदत के मुताबिक मैंने कब्र को खोला। आदत के मुताबिक जैसे मैंने कब्र को खोला और मैंने कफन को खींचा, मैंने कफन को बाहर तो निकाला, लेकिन जब कफन बाहर निकाला शैतान ने मुझे भड़का दिया। शैतान ने मुझे भड़का दिया, जो कल कयामत में मैं तेरा दामन पकड़ने वाली हूँ, तू भागता कहाँ है, और कयामत में अल्लाह के सामने मैं तेरा हिसाब लूंगी कि दुनिया में जिंदा थी उस वक्त किसी ने मेरी इज्जत पर हमला नहीं किया, आज मैं मर चुकी तो तूने मेरी इज्जत पर हमला किया। बस वो लड़की ने इस तरीके से कहा। मैंने जल्दी से कब्र को बंद किया और वो साहबी कहते दौड़ता दौड़ता मैं 2 दिन जंगल में घूमता रहा, लेकिन मुझे चैन नहीं आया। मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ और आपसे मांगता हूँ, आप अल्लाह से कहो अल्लाह मुझे माफ कर देवे। मेरे दोस्तों, ये कहना था, लिखा है हमारे प्यारे नबी के चेहरे का रंग बदल गया है। भाई हमारे प्यारे नबी के चेहरे का रंग बदल गया। क्या फरमाया, मुझे लगता है कि अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। मैं क्या फरमाया, मुझे लगता है अल्लाह तुझे माफ। और मेरे दोस्तों, वो हजरत उमर बैठे थे। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, इनको तो तलवार से इनकी गर्दन उड़ा देना चाहिए। भाई तलवार लाई जाए और इनकी गर्दन उड़ा दी जाए। इतना बड़ा संगीन गुनाह, इतना बड़ा गुनाह करके ये मेरे पास आया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा तू चला जा, तेरा मामला अल्लाह के हवाले। वो चाहे तो तुझे माफ करे और वो चाहे तो तुझे माफ न करे, जा तू अल्लाह के हवाले। मेरे दोस्तों, लिखा वो सहाबी वहां से चले गए। वो अंसारी सहाबी वहां से, मेरे दोस्तों, दिल को हिला देने वाली बात है, वो अंसारी सहाबी गए। और मेरे दोस्तों कहाँ गए, लिखा है कि मदीना के जंगल में पहुंच गए। और मालूम नहीं वहाँ मदीने के जंगल में रहे और वहाँ अल्लाह से मांगते रहे। जो भी मामला हुआ होगा, बराबर 3 दिन गुजर गए। कितने दिन? हाँ, अब समझना, 3 दिन गुजर गए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, हजरत उमर भी बैठे, हजरत अबू बकर भी बैठे, बहुत से सहाबा बैठे, और हजरत जिब्राइल आए। भाई कहो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत जिब्राइल आकर ऐसे ऐसे सवाल किए। सबसे पहला सवाल किया, ए मेरे प्यारे नबी बताओ, आपने 7 आसमानों को पैदा किया या अल्लाह ने पैदा किया? भाई क्या जवाब होगा?
ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے. دوسرا سوال کیا آپ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کیا. پھر سوال کیا انسانوں کو کس نے پیدا کیا، جناتوں کو کس نے پیدا کیا، درندوں کو کس نے پیدا کیا، چرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے اتنے سوال کیے کہ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے. کہا جبرائیل صاف بات بتا دو، میرا تو یقین ہے سب کچھ کرنے والا اللہ، لیکن یہ سوال تم مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں پر قدرت مجھے ہے تو وہ جو بندہ 3 دن پہلے آپ کے سامنے آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا. اب تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہہ دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، حضرت ابو بکر کو کہا، صحابہ کو کہا کہ ڈھونڈو وہ انصاری صحابی کو، ڈھونڈو جہاں بھی ملے اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ. میرے دوستو اب لوگ ڈھونڈ رہے. میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سب سے پہلا تھا جو میں نے ڈھونڈا. اور میں نے کہا ڈھونڈا؟ مدینے میں پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا وہ سجدے میں رو رہے ہیں. وہ سجدے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی اٹھ جا، نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. بھائی نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا. میرے دوستوں وہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کا رونا ایسا رونا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ چل تو میرے ساتھ چل، میں آگے بڑھتا تو میرے پیچھے چل. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور وہ صحابی بھی آ رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے. میرے دوستوں ایسا منظر تھا جیسے نبی کے سامنے آئے سیدھے وہ زمین پر گرے اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ میرے بھائی اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. لیکن وہ صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ صحابی نے پوچھا کیسے معاف کیا، اللہ نے کیا کہا، وہ جملے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا اور کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، میں عصر کی نماز پڑھاتا تو عصر کی نماز پڑھ لے، عصر کی نماز کے بعد ہم دونوں مل کر باتیں کریں گے. یہ کہہ کر ہمارے پیارے نبی آگے بڑھے. عصر کی نماز شروع ہوئی. وہ عصر کی نماز میں میرے دوستوں لکھا کہ آخری رکعت کا سجدہ تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے، سجدے میں انتقال ہو گیا، سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. میرے دوستوں وہ نماز بھی کیسی نماز انہوں نے پڑھی ہوگی، سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے. صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا. میرے دوستوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، ہمارے پیارے نبی قریب گئے. اب میرے دوستوں سننا، جو بھی معاملہ ہوتا، کفن کا معاملہ، جنازے کا معاملہ، جنازے کی نماز کا معاملہ، سارا معاملہ ہوا یہاں تک کہ اب ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا. بھائی ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا. جب وہ صحابی کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہمارے نبی بار بار کہہ رہے تھے کیا اللہ کی رحمت ہے، کیا اللہ کی مغفرت ہے، کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا، اپنے پاس بلا بھی لیا. ہمارے نبی قبر میں گئے. ابھی تو قبر مبارک میں ان کو رکھا کہ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی جلدی سے قبر کے باہر آئے اور ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. میں کہو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. سارے صحابہ رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم رو رہے اور آپ بھی اندر گئے تو آپ رو رہے تھے اور ابھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں، میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں، اس لیے کہ میں نے ابھی قبر میں رکھا، ابھی تو میں نے قبر میں رکھا کہ فوراً میں نے دیکھا کہ فرشتے جمع ہو گئے اور اس لڑکی کو لایا گیا. بھائی وہ لڑکی جس کی عزت پر انہوں نے حملہ کیا تھا اس لڑکی کو لایا گیا. میں قبر میں پہنچا، سارے فرشتے جمع ہو گئے تو میں نے پوچھا کہ فرشتے تم جمع کیوں ہوئے اور اس لڑکی کو کیوں لایا گیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ پیارے نبی آپ چلے جائے، ابھی اللہ نکاح پڑھانے والا ہے کہ اس مرد کا اس عورت کے ساتھ اللہ آسمان پر نکاح کرنا چاہتا ہے. اللہ آسمان پر اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا. آپ چلے جائیں تاکہ فرشتے جمع ہو جائے اور اللہ نکاح پڑھا دے. میرے دوستوں ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اتنا بڑا گنہگار اگر اللہ کے سامنے روتا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. تو میرے دوستوں میں کہتا ہوں آج تو بڑی رات ہے، آج تو بڑی پیاری رات ہے. اگر آج کوئی گنہگار رو لے، بھائی گناہ تو ہم سے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
ये गुनाह तो हमसे बहुत हुए, आज हम भी रो ले अल्लाह के सामने, एक आंसू का कतरा बहा ले, कसम खुदा की अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज की रात बड़ी प्यारी रात, बड़ी मगफिरत की रात, बड़ी रहमत की रात। भाई सब कहो इंशाअल्लाह, भाई दुआ करेंगे ना अल्लाह से, भाई सब मगफिरत मांगेंगे ना अल्लाह से, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। तो मेरे दोस्तों, एक बात और भी बताता चलूं, आज की रात खैर सबको मालूम है भाई जागने की रात, लेकिन जागने की रात नहीं है, ये इबादत की रात है। भाई जागने की रात नहीं। इसलिए मैं एक बात कहूंगा, बहुत से हमारे जवान जो यहाँ साइकिल लेकर या स्कूटर लेकर या अपनी गाड़ियों को लेकर यहाँ सड़क पर घूमते हैं, मेरे दोस्तों ये मुनासिब नहीं, मेरे दोस्तों ये मुनासिब नहीं। इस रात की एक एक घड़ी को कीमती समझे, एक एक घड़ी को कीमती समझे। भाई जुबान पर जिक्र को जारी रखे, मालूम नहीं वो कौन सी घड़ी मगफिरत की आएगी और हमारी जुबान पर जिक्र होगा और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। भाई सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। और एक बात मेरे दोस्तों, आज की रात के बारे में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात में जितना हो सके हमें सदकात और खैरात करना चाहिए। भाई करोगे ना इंशाअल्लाह। भाई सदकात खैरात करना ये गरीबों से मोहब्बत है। भाई ये गरीबों से, और मेरे दोस्तों जो गरीबों से मोहब्बत रखता, अल्लाह फरमाते मैं तुझसे मोहब्बत रखता है ना। इसीलिए हदीस पाक में आया ना, हदीस पाक में आया तू किसी को खिला देगा, अल्लाह कयामत में कहेंगे, अल्लाह कयामत में कहेंगे तूने उसको खिलाया था, आज उस खिलाने के बदले मैं तुझे जन्नत की रोटी खिलाने वाला हूँ। मेरे दोस्तों गरीबों से मोहब्बत भाई करोगे ना इंशाअल्लाह। आज की रात में सदकात खैरात, और हमारे नबी ने भी गरीबों से मोहब्बत की कि नहीं की? तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों से मोहब्बत की ना। एक बात बताकर अपनी बात खत्म करूं, मदीने में बाजार लगा हुआ, मदीने में बाजार लगा हुआ, थोड़ा सा अब में बाजार लगा है, तो और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाजार में जा रहे हैं। भाई सुनना, प्यारे नबी के साथ सहाबा भी है, अब बाजार लगा है, सबकी दुकानें लगी है। लिखा है कि मदीने के बाजार के एक कोने में एक सहाबी की दुकान है। भाई वो सहाबी का नाम सुन लो, हजरत जुहैर। क्या नाम है? हजरत जुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े प्यारे सहाबी। लिखा के बेचारे काले कलोटे हबशी थे और उनके पास पैसे भी नहीं थे, पूरे बदन पर कपड़े भी नहीं थे। वो बेचारे बाजार के कोने पर वो एक छोटा सा, जिसको हम बकड़ा कहते हैं, एक छोटी सी दुकान लगाकर बैठे हैं, जो छोटी सी दुकान लगाकर खड़े हैं हजरत जुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनका चेहरा उस तरफ है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, सहाबे किराम भी आ रहे। उनको नहीं मालूम कि प्यारे नबी पीछे है, वो अपनी आवाज लगा रहे, जैसे दुकान वाला आवाज लगाता वैसे वो आवाज लगा रहे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरीबों से कितनी मोहब्बत थी, हमारे नबी का दर्जा इतना ऊंचा, लेकिन हमारे नबी बाजार में आए, बड़ी बड़ी दुकान है, बड़े बड़े बेचने वाले, बड़े बड़े खरीदने वाले, लेकिन हमारे नबी आहिस्ता आहिस्ता गए। हजरत जुहैर खड़े हैं, काले कलोटे हबशी है, बदन पर पसीना है, पूरे कपड़े भी नहीं। हमारे नबी पीछे से गए और जाकर उनकी दोनों आंखों को बंद कर दिया। भाई हमारे नबी पीछे से गए और जाकर उनकी दोनों आंखों को, भाई जैसे आपने देखा होगा मजाक में कोई जाकर पीछे से जाके आंखें बंद कर देता ना और फिर पूछता बता मैं कौन हूँ, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोनों आंखों को बंद किया और फिर पूछा बता मैं कौन हूँ। हजरत जुहैर ने कोई जवाब नहीं। फिर हमारे नबी ने हंसते हंसते पूछा मैं आना, अरे जुहैर बताओ मैं कौन हूँ। हजरत जुहैर ने कोई जवाब। फिर तीसरी मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए जुहैर क्या तुम मुझे पहचानते नहीं, मेरी आवाज पहचानते नहीं, बताओ मैं कौन हूँ। हजरत जुहैर ने कोई जवाब। साहबा भी हैरान कि भाई जुहैर जवाब नहीं दे रहे और हमारे नबी ने अभी भी आंखों को बंद किया। भाई 3 मर्तबा पूछा, 3 मर्तबा हजरत जुहैर ने कोई जवाब। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारे नबी ने देखा कि हमारे नबी की उंगली मुबारक कहाँ पर थी, जुहैर की आंख पर थी। हमारे नबी ने देखा कि मेरी उंगली मुबारक पर आंसू के कतरे आ रहे हैं। भाई आंसू के कतरे, इसका मतलब हजरत जुहैर, भाई हजरत जुहैर। तो हमारे प्यारे नबी ने जब देखा कि गरम गरम आंसू मेरी उंगली पर आए तो हमारे नबी ने जल्दी से हाथ हटाया और कहा जुहैर, ए जुहैर क्या तुम्हें खराब लगा, तुम तो रो पड़े। ए जुहैर क्या तुम्हें खराब लगा, तुम तो रो पड़े। ये कहकर हमारे नबी ने हजरत जुहैर को घुमाया तो हजरत जुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे दोस्तों गरीब सहाबी थे, गरीब सहाबी, काले कलोटे हबशी थे। उन्होंने अपना सर नबी के सीने पर रख दिया, अपना सर नबी के सीने पर रख दिया और क्या फरमाया, फरमाया मेरे प्यारे नबी ये मदीने के बाजार में सबसे बड़ा गरीब मैं हूँ, मदीने के बाजार में सबसे बड़ा गरीब मैं हूँ। आपने अपना मुबारक हाथ मेरी आंखों पर रखा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपका मुबारक हाथ मेरे गरीब की आंख पर कभी आ जाएगा, आपका मुबारक हाथ मेरे गरीब की आंख पर कभी आएगा। आज तो आपने हाथ रखकर
مجھ پر احسان کیا، اور اے نبی میں تو پہلی مرتبہ آپ کو پہچان گیا، لیکن کون پسند کرے گا کہ نبی کا ہاتھ آیا ہو اس کو واپس کر دیں گے؟ میں تو پہلی مرتبہ آپ کو پہچان گیا، لیکن میں کیسے آپ کے ہاتھ کو واپس کر سکتا؟ آپ کا ہاتھ میری آنکھوں پر تھا، اسی وقت میرا دل اندر سے کہتا تھا اے زہیر خوش ہو جا، اللہ نے تیری آنکھوں کو اپنے دربار میں قبول کر لیا ہے، اللہ نے تیری آنکھوں کو اپنے دربار میں قبول کر لیا، اور آپ نے مجھ غریب سے اتنی محبت کی۔ یہ کہہ کر حضرت زہیر رونے لگے۔ میرے دوستوں لکھا حضرت زہیر کا سر نبی کے سینے پر ہے، ہمارے نبی نے بڑے پیار سے زہیر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا زہیر یہ مدینہ والے تجھے معمولی سمجھتے ہوں گے، لیکن آسمان والے نے تجھے معمولی نہیں سمجھاتے ہیں، مدینہ والے تجھے معمولی سمجھتے ہوں گے، آسمان والے نے تجھے معمولی نہیں سمجھا۔ اے زہیر تو فکر مت کرنا، جیسا تو میرے سینے پر ہے، سن نہیں سکتے ہیں یا دم ہے، یعنی جو بول نہیں سکتے ہیں، یا کچھ ہاتھ سے معذور ہے، کچھ پاؤں سے معذور ہے، کچھ دماغ سے معذور ہے، ایسے سب جمع ہے، یعنی بالکل یونیک پروگرام، نرالا پروگرام، ایک عجوبہ پروگرام جو عجوبے کہا جاتے ہیں، اس میں آج ایک عجوبہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ یہ ڈس ایبل پروگرام ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے آنے کو قبول فرماوے، اور دینے والوں کو قبول فرماوے، لینے والوں کو قبول فرماوے، اور جن لوگوں نے حاضریاں دی ان کو قبول فرمائے۔ میں کوئی لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ میں خود تھکا ہوا، کہاں جلگاؤں اور کہاں مہاراشٹرا اور کہاں رات کو احمد آباد میں، صبح 4 بجے تو ہم یہاں بروڈا پہنچے ہیں۔ میں صرف ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے، آپ کا دل اندر سے روئے گا، کاش کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ہم بھی آگے بڑھ کر یہ کام کریں گے۔ اور یہ کام کرنا بھائی، کسی بلائنڈ کی مدد کرنا، کسی ڈیف کی مدد کرنا، کسی ڈم کی مدد کرنا، کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کوئی پاؤں سے معذور ہے، کوئی دماغ سے معذور ہے، ایک معذور کی مدد کرنا ایک سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی بعد مماتی، ہمارے نبی نے فرمایا جس نے میرے ایک طریقے کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ میں ایک واقعہ سناؤں گا، واقعتاً یہ واقعہ جب میں پڑھتا ہوں یا جب سناتا ہوں تو دل کے آنکھوں رونا پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، ربیع الاول مہینہ تھا، آپ اللہ کی رحمت میں، اللہ کے جیوار میں گئے، جس کو اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے نبی کو میں نے اپنی رحمت میں بلایا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، تقریباً 1 ہفتے کے بعد، یعنی آفٹر 1 ویک، 1 ہفتے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر روتے روتے کہا کہ بیٹی عائشہ، او بیٹی عائشہ، ایک طرف تم بیٹی بھی ہو میری اور ایک طرف تم امت کی ماں بھی ہو، مجھے ایک بات بتاؤ کہ میرے نبی کوئی ایسا کام کرتے تھے جو میں نے نہ کیا ہو تو مجھے بتا دو تاکہ وہ میں کام کروں۔ حضرت عائشہ بہت روئی اور روتے روتے کہا کہ ہفتے میں 2 مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ حلوہ تیار کرواتے تھے، کچھ میٹھا تیار کرواتے تے اور پھر وہ لے کر آگے کی طرف جاتے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ پوچھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ حلوہ لے کر کہاں جاتے ہیں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کہا کہ عائشہ میں کسی کو دینے جاتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا وہ کون سا راستہ جس سے ہمارے نبی جاتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا جہاں تک راستہ مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے آگے کا راستہ پھر مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی حلوہ تیار کروایا اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عائشہ سے جہاں تک ہو سکا راستہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر وہ حلوہ لے کر چلے چلے چلے۔ حضرت ابو بکر فرماتے کئی پہاڑوں کو پار کرنے کے بعد
میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو آنکھوں سے بھی بہت کم نظر آتا ہے, جو کان سے برابر سن بھی نہیں سکتا, جو زبان سے بول بھی نہیں سکتا, اور اس کو سکن پرابلم ہے, یعنی پورے بدن میں چمڑی کا پرابلم ہے, پورے بدن میں چھالے ہیں, منہ پر چھالے ہیں اور منہ کے اندر بھی چھالے ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے میرے دل نے کہا اللہ کی قسم میرے نبی یہیں پر آتے تھے اور انہی کو حلوہ کھلانے کے لیے آتے تھے. اچھا, جب حضرت ابو بکر قریب آئے تو چونکہ وہ سامنے جو معذور بیٹھے تھے, جو ڈیزیبل بیٹھے تھے, ان کو نظر نہیں آیا, بس اتنا معلوم ہوا کہ کوئی آئے, تو انہوں نے کہا آ گئے محمد, آ گئے محمد, آ گئے محمد, آ گئے. تو حضرت ابو بکر نے جان بوجھ کر کہا نہیں کہ محمد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کو پیارے ہو گئے, میں تو ان کے بعد والا ابو بکر آیا. انہوں نے کچھ کہا نہیں, کہا ہاں میں آ گیا, میں آ گیا, میں آ گیا اور تمہارا کھانا لے کر آیا. تو وہ مسکرائے اور کہا محمد کتنی تکلیف اٹھاتے ہو, ہفتے میں 2 3 مرتبہ آتے ہو, ہمارا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہے, تمہارا خاندان الگ میرا خاندان الگ, تمہارا دھرم الگ میرا دھرم الگ, تمہاری سوچ الگ میری سوچ الگ, لیکن تم ہفتے میں 3 مرتبہ کھانا لے کر آ جاتے ہو. حضرت ابو بکر فرماتے میں روتا گیا کہ میں تو پہلی مرتبہ آیا, وہ تو محمد تھے جو ہفتے میں 3 مرتبہ آیا کرتے تھے. لیکن حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے میں حلوہ لے کر آیا ہوں. اور وہ زمانے میں لکڑی کی سپون ہوتی تھی, چمچی ہوتی تھی, وہ لکڑی کی سپون حضرت ابو بکر نے لی اور ان کو کہا چلو منہ کھولو, منہ کھولو, منہ کھولو, میں آپ کو حلوہ کھلا دوں. جیسے انہوں نے وہ لکڑی کی چمچی لی اور سامنے جو معذور ان کے منہ میں رکھی, وہ زور سے چیخے اور کہا کس طرح کھلاتے ہو, میری زبان پہ چوٹ آ گئی, میری زبان میں یہ لکڑی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں. اور ان کی زبان سے نکلا مجھے لگتا تم محمد نہیں ہو کوئی اور آ گئے ہو, تم محمد نہیں ہو کوئی اور آ گئے ہو. تو حضرت ابو بکر نے اس وقت روتے روتے کہا تمہاری بات بالکل سچ ہے, محمد اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کا وصال مبارک ہو گیا, وہ پردہ فرما گئے. میں ان کے بعد والا اب کا امیر المؤمنین ہوں, خلیفۃ المسلمین ہوں, میں ابو بکر ہوں, میں آیا ہوں. لیکن پھر حضرت ابو بکر نے روتے روتے اس معذور سے, اس ڈیزیبل سے پوچھا کہ میرے نبی محمد تو 3 مرتبہ ہفتے میں آتے تھے, میں پہلی مرتبہ آیا, تمہیں پتہ کیسے چلا, تمہیں تو نظر بھی نہیں آتا, تم برابر سن بھی نہیں سکتے, تم اچھی طرح بول بھی نہیں سکتے, تمہیں کیسے پتہ چلا کہ محمد نہیں اور ابو بکر ہے. تو کہا تم نے جو لکڑی کے سپون سے مجھے کھلایا, محمد ایسے نہیں کھلاتے تھے, ان کو معلوم تھا کہ میرا منہ زخمی ہے, میرے ہونٹ زخمی ہے, میری زبان زخمی ہے, وہ ایسے نہیں کھلاتے. تو حضرت ابو بکر نے کہا پھر کیسے کھلاتے, بھائی کسی کو حلوہ کھلانا ہوگا تو سپون لیں گے, چمچی لیں گے اور اس سے کھلائیں گے. کہا نہیں وہ ایسے نہیں کھلاتے تھے, وہ محمد بہت پیارے تھے, وہ بہت رحم والے تھے, وہ بہت کرم والے تھے, وہ بہت مہربانی والے تھے, وہ اپنی زبان پر حلوہ رکھتے تھے اور میری زبان پر پہنچا دیتے تھے, وہ اپنی زبان پر حلوہ رکھتے تھے اور ڈائریکٹ وہ زبان میرے منہ میں میری زبان پر ڈال دیتے تھے, تاکہ زبان کا زبان سے ملنا ہوتا تھا اور مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی. میرے دوستو, آج ہم اس واقعے کو سوچے اور سنے کہ ہم کتنا ایسا کام کرتے ہیں, جبکہ قرآن کریم نے باقاعدہ کہا کہ ان لوگوں کی رعایت کرو جن کو بلائنڈ ہے, جن کو نظر نہیں آتا. قرآن کریم نے کہا کہ جو بیمار ہے, جو پاؤں سے معذور ہے, ہاتھ سے معذور ہے, ان کا جتنا ہو سکے آپ خیال کرو. اللہ نے فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی نابینا مل جائے اس کے اوپر کوئی مشکل کام مت دینا, کوئی پاؤں سے معذور ملے مشکل کام مت دینا, کوئی اگر بیمار ملے تو مشکل کام مت دینا, کوئی ڈیف ڈم ملے تو مشکل کام مت دینا. بلکہ ہم کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے, ہم ان کے لیے سہارا بن جائے. تو میں آپ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب لوگ بولو شعبان مہینہ ہے, کریں گے انشاءاللہ, بولو کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ مہینہ بہت پیارا ہے اور رات بھی بہت پیاری آ رہی ہے, شب برات. اور یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے شعبان, نبی نے فرمایا میرا مہینہ ہے. 11-12 مہینوں میں یہ ایک شعبان مہینہ مصطفیٰ کا مہینہ ہے, اور آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ. 11واں مہینہ ہمارے نبی کا, ایک 12واں مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. شعبان اور
رمضان بہت مبارک مہینے میں ہم جمع ہے. میں نے جو حدیث پاک شروع میں پڑھی اس پہ عمل کر لو. کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا. ہمارے نبی فرماتے کوئی مسلمان پریشان ہے، کسی طرح بھی پریشان ہے، آپ اس کی ایک پریشانی دور کرو، اللہ قیامت میں تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دے گا. آپ کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کرو، اللہ دنیا آخرت میں تمہارے اوپر آسانی کرے گا. اور آخر میں ہمارے نبی نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک کوئی بندہ بندے کی مدد کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں بھی بندے کی مدد کرتا رہوں گا. مدد کرنے والے کی مدد کرنے والا خود اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی مدد نہیں. اس لیے میں آپ تمام حضرات جو آج سنڈے کا دن ہے بڑی قربانی دے کر آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، میں تمام کا یہ جتنے دیویانگ ہے جتنے ڈیزیبل ہے ان تمام کا بہت شکریہ ادا کروں گا. اور مجھے جس کام کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے وہ کام بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ وہ کام کھل کر آپ کے سامنے آئے اور آپ کو پتا چلے کہ یہ کام کس طریقے سے ہوا ہے. سب سے پہلے میں ہمارے بھائی کا جو ٹرسٹ ہے، میرے بڑے بھائی جو یو کے میں رہتے ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی دامت برکاتہم، خطیب و امام بلیک بن مسجد انیس الاسلام، ان کا ایک ٹرسٹ ہے جس ٹرسٹ کا نام ہے فیض ویلفیئر ایڈ. ان کو ذریعہ بنایا گیا، یہ سمجھنا برابر کہ ہمارے بھائی اور ان کا ٹرسٹ جو ہے اس کو ذریعہ بنایا گیا. اور سب سے بڑا کام یہ آپ کو جتنی چیزیں یہاں پہ نظر آتی ہے، چاہے وہ مشین ہو، چاہے وہ فوڈ پروسیشن ہو، یا اسی طریقے سے آپ کو جو موبائل نظر آئے یا کیش اماؤنٹ نظر آیا یا ویل چیئر نظر آئی یا ٹرائی سائیکل نظر آیا، یہ سب دینے والے یو کے میں بلیک بن میں ایک مسجد ہے، مسجد نور الاسلام. مسجد نور الاسلام ہمیں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے بلیک بن کی مسجد نور الاسلام، ان کے مسلیان کا، ان کے ڈونرز کا، ان کے محترمہ بہنوں کا، بھائیوں کا، بچیوں کا، بچوں کا، بزرگان دین کا، اور تمام مسجد نور الاسلام بلیک بن کے در و دیوار کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اس میں بھی جو سب سے بڑے ہیں حاجی رفیق بھائی رنگیلا، جو ہمارے درمیان میں نہیں ہے، وہ یو کے میں ہے، حاجی رفیق بھائی رنگیلا، لیکن انہوں نے اپنی مسجد نور الاسلام بلیک بن میں محنت کی، وہاں کے مسلیوں میں محنت کی، وہاں کے بچیوں میں محنت کی، وہاں کی عورتوں میں محنت کی، اور ماشاءاللہ یہ پروگرام ہمارے سامنے آیا. ہم حاجی رفیق بھائی رنگیلا کے لیے دعا کریں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اور مسجد نور الاسلام کے تمام ڈونرز کو اللہ دنیا بھی ان کے قدم میں لائے، جنت بھی ان کے قدم میں لائے. اور ہمارے بھائی کا پھر ایک مرتبہ شکریہ کہ سبب کے درجے میں اور ذریعے میں ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی دامت برکاتہم آئے. اور ہم اس سے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے کیونکہ دیکھو رقم باہر ہوتی ہے، یو کے میں پیسہ ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ لیگل پروسیجرز ہوتے ہیں، تو لیگل پروسیجرز کے طور پر کام یہ کیا گیا کہ آپ کو معلوم ہے سورت کے قریب ایک بہت بڑی انجمن ہے تعلیم المسلمین ملک پور میں، یہ سارا کا سارا لیگل طور پر پیسہ وہاں پر آتا ہے. اور اس کے بعد میں یعنی آرگنائزیشن جو ہوتا ہے وہ انجمن تعلیم المسلمین کا ہوتا ہے، اور جو سپروائزن کا کام کرنا وہ ہمارا ٹرسٹ فیض سلیمانی کرتا ہے. تو یہ سب مل کر یعنی ہمارے بھائی کا ٹرسٹ فیض ویلفیئر ایڈ، نمبر 2 مسجد نور الاسلام، نمبر 3 انجمن تعلیم المسلمین، نمبر 4 مدرسہ یا ٹرسٹ بولو فیض سلیمانی، یہ سب کی کارروائی اور کوششوں کے بعد ہمارے ہدایت بھائی جو آدرش چیریٹیبل ٹرسٹ ان کا جو رن ہو رہا ہے اور جو دن دگنی رات چگنی ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے، وہاں تک یہ سب چیزیں پہنچائی جاتی ہے. میں ان تمام کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کروں گا اور سب مل کے آمین کہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے آنے کو قبول فرماوے اور اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرماوے، اللہ ان کے دینے کو قبول فرماوے، اور بار بار اللہ ان کو یہ خدمت کرنے کی اور ہم کو ہندوستان میں رہ کر بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس موقع پر میں بہت شکریہ ادا کروں گا مسجد نور الاسلام کا کہ مجھے یہ جو فہرست ملی ہے کہ ماشاءاللہ سلائی مشین آج 5 دیے گئے. کتنے سلائی مشین؟ 5 سیونگ مشین دیے گئے، 5 ٹرائسیکل دی گئی، 4 ویل چیئر دی گئی، اور 13 فوڈ پروسیس کر دیا گیا، اور 6 یعنی 6 ٹاکنگ فون دیا گیا، اور
3 आप यहाँ देख रहे हो राइट में बड़ा बड़ा प्रोविजन का सामान तैयार किया गया और 4 लेडीज के कपड़े दिए गए और 10 अनाज की कीटें दी गई और कैश अमाउंट भी आपने देखा बहुत लंबा चौड़ा, यानी टोटल द ग्रैंड टोटल इज 90 डिसेबल, 90 डिसेबल को कुछ ना कुछ दिया गया और जो दिया गया अल्लाह ताला देने वाले को जज़ाए खैर नसीब फरमाए, दुनिया आखिरत उनके कदमों में नसीब फरमाए, जन्नत की नहरें उनके कदमों में नसीब फरमाए। मैं एक मर्तबा मस्जिद नूरुल इस्लाम ब्लैकबर्न का दिलो जान से शुक्रिया अदा करूंगा, हाजी रफीक भाई रंगीला का, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही का और अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों का, ट्रस्ट फैज़ सुलेमानी के जिम्मेदारों का, सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और मुझे खुशी इस बात की हुई यहाँ पर आने के बाद, बहुत खुशी हुई कि मुझे मेरे एक दोस्त मिल गए और मेरे दोस्त यानी जिनको ये कहता हूँ मैं बरोडा के शेर कहो या बरोडा के आलिम रब्बानी कहो या बरोडा के फैज़ सुबहानी कहो या बरोडा के सबसे बड़े इमाम कहो, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं मुफ्ती इमरान साहब दामद बरकातुम, जो थोड़ी देर पहले बहुत कीमती बात करके गए। इस ग्राउंड के बारे में भी उन्होंने बातें की और उनका जो आगे के प्रोजेक्ट थे वो भी उन्होंने मुझे वहाँ पीछे बैठकर समझाए। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मैं मुफ्ती इमरान का शुक्रिया अदा करूँगा। इसी तरह सुबह सुबह में सूरत से निकल कर आए हमारे दोस्त हाजी जुनेद ओरा वाला, इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। हाजी जुनेद ओरा वाला कहाँ पर है? ये सुबह सुबह में फजर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़कर ये यहाँ पर हमारे दरमियान में आए और ये सूरत के रहने वाले हैं। मैं 34 ईयर्स से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और हम सोशल वर्क में काम करते हैं। इन्होंने तो बहुत काम किया। जब बारिश का मौसम आया, एजुकेशन का मामला आया, हॉस्पिटल का मामला आया, कैटरेक्ट ऑपरेशन का मामला आया, ग्रुप वेडिंग का मामला आया, कहीं पानी भर गया, कहीं कोरोना का मामला आया, बहुत कहीं ऑक्सीजन का मामला आया, हमारे हाजी जुनेद ओरा वाला ने बहुत सेक्रीफाइस किए। हम सब मिलकर इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनके जान माल में बरकत अता फरमाए। इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारी मुशीरा बहन का, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मुशीरा बहन आपका बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जिस तड़प के साथ, जिस मोहब्बत के साथ और जिस काविश के साथ आप जो आना जाना और माजूरीन की खिदमत कर रही, माजूरात बच्चियों की खिदमत कर रही, बस हम तो यही कहेंगे अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए, अल्लाह आपके जान माल उमर में बरकत अता फरमाए। मैं मुशीरा बहन का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इसी तरह मुनीर अहमद खैरू वाला जो मेंबर ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनका शुक्रिया। मोहम्मद हुसैन जो प्रेसिडेंट ऑफ शिफा चैरिटेबल ट्रस्ट, उनका शुक्रिया। मेरे साथ आए हुए शाहनवाज भाई सिलवासा से, वापी से सिलवासा से आए हैं और सुबह 4 बजे वो भी पहुंचे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अजहर भाई का, वो भी सूरत से आए, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। फैजल भाई अहमदाबाद वाले, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। एडवोकेट ताहिरा दाइमा कुमार, हमारी ताहिरा बहन को मैंने देखा बार बार उठ रही थी, यहाँ पर आ रही थी और बड़े एहतराम और अदब और डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट के साथ सबको हदिये तकसीम कर रही थी। ताहिरा बहन आपका बहुत शुक्रिया। और सैयद रूबीना जब आई यहाँ पर, मैं बहुत ताज्जुब में पड़ गया, खुद ब्लाइंड है, माजूरा है और फिजियोथेरेपियन है और इतने अच्छे अंदाज में काम करती है। अल्लाह तबारक व ताला हम आंखों वालों को समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने हमको हाथ पांव दिए हैं, अल्लाह हमको सही जज्बात के साथ काम करने वाला बनाए। इसी तरह मैं चिराग भाई शेख जो कॉरपोरेटर रहे, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। अकरम भाई जिनकी ये जगह है, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और अभी अभी जब मैं यहाँ कुर्सी पर बैठा था, मैंने देखा बहुत सारे उलमाए किराम सिप्पोन से तशरीफ लाए, भरूच से तशरीफ लाए, जिसमें मेरे बेटे कारी अब्दुल हक साहब भी मौजूद है। उनका और उनके साथ आने वाले तमाम रुफाका का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। खैर, ये शुक्रिया अदा करना यूं समझो कि इसमें रियलिटी तो बहुत है, लेकिन लाइक अ फॉर्मेलिटी है कि हकीकत में इनका शुक्रिया दिलो जान से अदा किया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का शुक्रिया अदा करना है, सबसे ज़्यादा हमें अगर किसी का एहसान मानना है, तो वह हमारे हाजी हिदायत भाई का, इनके बेटे मुफ्ती जैद का और इनके अब्बा, क्या नाम बताया अब्बा का,
اب ہم ابا ابا کہتے ہیں اس لیے اب مجھے نام یاد نہیں رہتا ایوب بھائی کا. سب سے زیادہ اگر میں کہوں تو ان 3 حضرات کا شکریہ, کیونکہ ہم تو یہ ڈیزیبل پروگرام دیکھا ہم نے, بھائی ہم نے دیکھا, بولو ہاں بولو دیکھا, ہم نے بلائنڈس بھی دیکھا, ڈیفس بھی دیکھا, ڈمس بھی دیکھا, اور ہم نے بہت میں نے کتنے دیکھا بیچارے جو سن نہیں سکتے اور بول نہیں سکتے, ان کا نام جب پکارا جاتا تھا تو میں نے ایک مرتبہ ہدایت کو کہا ان کو کہو جلدی آئے, تو ہدایت نے اتنے پیار سے کہا قاری صاحب جلدی کیسے آئیں گے, وہ بیچارہ سن بھی نہیں سکتا, وہ بول بھی نہیں سکتا, اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے نام کا اناؤنس ہوتا ہے. تو مجھے بھی ریئلائز ہوا کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جلدی جلدی بلاؤ, جب وہ سن ہی نہیں سکتا اپنے نام کا. جنہوں نے آج تک اپنی ماں کی آواز کو نہیں سنا, جنہوں نے آج تک اپنے ابا کی آواز کو نہیں سنا, جنہوں نے آج تک اذان کی آواز کو نہیں سنا, جنہوں نے آج تک قرآن کی آواز کو نہیں سنا, تو یہ ہم نے تو ایک فارمیلٹی نبھا دیا کہ صاحب کی خدمت کر لی اور سب کو انعام دے دیا, سیونگ مشین بھی دے دیا اور فوڈ والا پروسیسر بھی دے دیا اور موبائل بھی دے دیا اور یہ ویل چیئر بھی دے دیا, ٹرائسیکل بھی دے دیا, اناج بھی دے دیا اور پروویژن سامان بھی دے دیا. لیکن یہ ہمارا جو ہے ٹیمپرری کام ہے, یہ کام ہم نے کیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ, ابھی ہم نکلیں گے قاری احمد علی واہ 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 واہ, اور کوئی کہے گا حاجی جنید اورا والا واہ واہ, کوئی کہے گا مفتی عمران واہ واہ, ہم چلے جائیں گے. لیکن ان بچوں کا بریک فاسٹ کیسا ہوگا, ان بچوں کا لنچ کیا ہوگا, ان بچوں کا ڈنر کیا ہوگا, ان بچوں کی روٹی کا کیا معاملہ, ان کے کپڑے کا کیا معاملہ, ان کے مکان کا کیا معاملہ, ان کے بزنس کا کیا معاملہ, ان کے قرض اگر ہے تو اس کا کیا معاملہ, اگر یہ بیمار ہے تو ان کو ہاسپٹل میں لے جانے والا کون. تو میں بہت دل و جان سے اور اللہ کی قسم ایک یونیک کام کرنے والے ہمارے ہدایت بھائی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے, خوب خوب تندرستی عطا فرماوے, اللہ ان کے سائے عاطفت کو تادیر قائم و دائم فرمائے. ان کو کمر میں تکلیف ہے, ان کو یہاں بیک میں ڈسک کی تکلیف ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں اتنے بڑے بڑے برتن جب بچوں کا کھانا ہوتا ہے یہ اٹھا کر لے جاتے ہیں. ظاہری بات ہے رات کو گھر میں جاتے ہوں گے, بیوی بھی کہتی ہوگی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے, مگر انہوں نے اپنے زبان سے نہیں دل سے بیوی کو کہا میں تیرے واسطے نہیں کرتا, میں میرے رسول محمد الرسول اللہ اور اللہ کے واسطے یہ کام کرتا ہوں. اور ابھی تیار ہو رہے ماشاءاللہ ان کے بیٹے مفتی زید, یہ تیار ہو رہے, اور میں نے دیکھا بہت جلدی تیار ہو رہے, بہت فاسٹ تیار ہو رہے. لیکن ابھی ان کا سب سے بڑا مرحلہ باقی ہے اور وہ ہے شادی. شادی کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ پورے ایک زندگی الگ ہو جاتی ہے بیٹا. کبھی آپ کے ابا جو کرتے ہیں نا, تو میرے کو معلوم ہے ان کو بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے بروڈا میں, کیا تو اکیلا پیدا ہوا ہے یہ سب معذور کو سنبھالنے کے لیے. کبھی کبھی ان کی بیوی ناراض, کبھی خالہ ناراض, کبھی اماں ناراض, کبھی ابا کچھ کہتے ہوں گے, کبھی چچا کچھ کہتے ہوں گے. لیکن یہ اللہ کے بندے کو, میرے ساتھ کتنے سال ہو گئے آپ کو, 12 سال سے میں لگاتار ان کو دیکھتا ہوں. ایک زمانہ میں نے ان کو دیکھا تھا یہ اپنے کندھے پر اناج کی کیٹیں اٹھاتے تھے اور 200 بیوہ عورتوں کو تقسیم کرتے تھے. تو یہ بہت بڑا کام کرتے ہیں. لیکن اب ان کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ کر رہے ہیں, آگے بھی کریں گے. ہمیں دعا کرنا ان کے بیٹے کے لیے, کیونکہ شادی کے بعد بیوی کا بنتا ہے کہ ہمارا بنتا ہے. محترم دوستو, امید کی جاتی ہے کہ حضرت قاری احمد علی صاحب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.